ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. دور نکلنے کا مطلب یہ کہ ان کا واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. ظلم سے مراد شرک. اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، بس ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ایکسٹریم پر نہ جاؤ، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو. یعنی اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو وہ بات حق پر مبنی ہونی چاہیے، سچ پر مبنی ہونی چاہیے. بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہوتی ہیں نہ کی ہوتی ہیں. میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا. آپ کو کہاں سے سوچ آ گئی؟ کہاں سے وحی نازل ہو گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو سوچ سمجھ کے کریں. اسی طرح کسی چیز کو کہہ دینا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پر ناحق بات ہوگی، کیونکہ قرآن تو صرف وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے. بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جن کو اس نے مریم کی طرف ڈالا، یعنی کلمہ کن کو القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کی طرف سے ایک روح، اس کی طرف سے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ تشریف کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے. تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو تم کے تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، تین الہوں کا ذکر مت کرو، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، یعنی اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہی مالک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم اپنی ہی کتاب کی مخالفت کر رہے ہو. اور پھر خاص طور پر غلو سے منع کیا گیا. دین میں غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں. اب جیسے یہود نے دین میں غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا. اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض اوقات غلوف پایا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھا دیتے. وہ جیسے وہ شعر بنایا ہوا نا، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دیا. ایک اور غلوف کی قسم ہے کہ اپنے علماء، اپنی پسندیدہ شخصیات، اپنے فقہاء اور اپنے جو دین میں اکابر ہیں، بڑے ہیں، ان کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی آگے کر دیا. یعنی ولیوں کا اور بعض بزرگان دین کا درجہ اور ان کی عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور نہ ان سے ویسی محبت ہے. تو یہ ساری غلو کی قسمیں ہیں. شخصیت پرستی بھی اسی میں آ جاتی کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بھول جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں.
اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے. تو کسی کو بھی اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے، جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے، نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے. مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، اس کی فرما برداری کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے. یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی آر ہو کہ نہیں اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. جیسے بعض گیدرنگز میں نماز پڑھنے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں، نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے آگے جھک رہا ہوں. سمپل سی بات ہے، اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوئی بات ہے. میرے نماز پڑھنے سے کوئی اوفینڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں کسی کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی، میں تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہی ہوں اور اس کے آگے جھک رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں. یہ ہے مومن کی شان. لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط موقف سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہے، ابتدا پارے سے لے کے اب تک جو بات ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ راسخون فی العلم کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا. جو محنت کرو گے محنت کا صلہ مل جائے گا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا. اور صرف محنت کا صلہ یا اجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، ایکسٹرا دے گا. اور یہی اللہ کی شان ہے. بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بھی ان ساری کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول کرے. کیونکہ بندوں کے لیے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بندے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا دیتا ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. یعنی اللہ کا رسول بھی آ چکا ہے اور قرآن بھی آ چکا ہے. اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا. اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں، مثلا کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ نہ کھائیں اور بھوکے مر جائیں تو کس کو بلیم کریں گے؟ اپنے آپ ہی کو. تو حق واضح ہے، قرآن و سنت اصل خالص شکل میں موجود ہے، لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا، یعنی اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر مشکل میں، تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا. یعنی جو اللہ پر ایمان لا کے اللہ کا سہارا پکڑیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے ہی دعائیں کریں، اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا.
پھر ہے وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کے نہ پیرنٹس ہوں دنیا میں اس کے بعد اور نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو، تو اب اس کا مال کون لے؟ عام طور پر تو وارث کون ہوتے ہیں؟ والدین اور اولاد ہوتی ہے، لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو، یعنی وہ اتنی امپورٹنس دیتے تھے ایسے کیسز کو، حالانکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی، اتنی دفعہ سوال نہیں کیا جتنی کہ کلالہ کے بارے میں کی، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے میل جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، یعنی اولاد اور والدین دونوں نہ ہو اور بہن ہو بس، تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے، بہن کو آدھا مل جائے گا، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اسی طرح بہن کی بھی اولاد نہیں اور وہ مر گئی، یہ بھائی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے ترکے کا وارث ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، 2/3 ہے، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 88 ٹائمز 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، جس میں سے 16 دفعہ اس سورت میں آیا، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پیچھے یا بنی اسرائیل کہا گیا، یا اہل الکتاب کہا گیا، یہود اور نصارہ کے احکامات واضح کیے گئے، اور اب اس صورت میں ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں جو محکم ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو۔ اوپر ابھی سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں آپ کے بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے تھے۔ تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں عقود کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں، وہ دیندار نہیں کہلا سکتا۔ ہمارے ہاں دیندار کون ہے؟ نماز روزہ کرے، کوئی لمبی داڑھی رکھ لے یا حجاب پہن لے تو وہ دیندار کہلانے لگتا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے دینداری کا، اور اصل دین کیا ہے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بالکل کھرا کرے، اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے معاہدوں کو، اپنے عہدوں کو، وعدوں کو نبھائے، کمٹمنٹس کو نبھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو معاہدہ 2 افراد کے درمیان ہو یا 2 اقوام کے درمیان ہو، 2 مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو، معاہدہ ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی جن کے گلے میں
ہدی کے جانور ہونے کی وجہ سے نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں. اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، یعنی حج عمرے کے لیے جانے والوں کی، جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو، یعنی لازمی حکم نہیں ہے، شکار کی اجازت دی گئی ہے. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پہ آمادہ نہ کرے. زبردست اصول ہے دین کا، کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی. مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی. اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں. اب یہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ کیا نہ کرو، زیادتی نہ کرنا. دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو. بر جو ہے ہر طرح کی نیکی کو شامل ہے، جس میں ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات سب کچھ شامل ہے. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور تقوی پر بھی تعاون کرو. تو تقوی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جب بر کے مقابلے میں ہے. بر نیکی کمانا اور تقوی گناہوں سے بچنا. دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک طرف انسان اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے. تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن زیادتی، ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. تو یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے. نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے ہی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جن کو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. مثلا چھوٹے پیمانے پر آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں، کسی کے بچے کی فیس دے رہے ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ خود ہی کر لیں. لیکن بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے. تو پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات خود کر کے خوش رہتے ہیں لیکن مل کے کام نہیں کرتے. یاد رکھیے، ایک اکیلا دو 11. جو کام اجتماعی طور پہ کیے جاتے ہیں، مل کے کیے جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں، ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی. وہاں سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی. تو یہاں اسی لیے نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بات کی گئی. نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ابو موسیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے. یعنی اگر نہیں کچھ دینے کے لیے تو کام کرو، کچھ کماؤ اور پھر صدقہ کرو. یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ارن کرو. لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، یا کہا کہ ایسا نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل بہلائے. لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، بول ہی نہیں سکتا یا اس میں سوچ سمجھ ہی نہیں اتنی. آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے، یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے. لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے. یہ بھی صدقہ ہے. تقوی بری باتوں سے رکنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو کسی پروجیکٹ میں شریک کرتا ہے، تو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے. اور دو چیزوں سے روکا بھی گیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی اور دشمنی اور
عدوان میں کسی کی مدد نہ کی جائے بلکہ ان کو ظلم سے روکا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، یعنی کوئی وکیل ایسا کیس لے لے کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. تو اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ صرف جینوئن کیس ہی لے انسان، غلط لوگوں کی مدد نہ کرے، قاتل کی مدد نہ کرے، چور کی مدد نہ کرے، ظالم کی مدد نہ کرے. تو یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مدد. ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا ایک شخص ایک ٹیبل اٹھا رہا ہے، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہیں نہیں کھڑے رہتے بلکہ فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ میں ساتھ لگ جاتا ہوں. یہ ہے تعاون علی البر. تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، مل جل کے کام کرنا سیکھے. یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ بڑا ہوگا. پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا یعنی رسی گلے میں پھنس گئی مر گیا جانور، اور چوٹ لگ کے مرنے والا یعنی کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکرایا، اور بلندی سے گر کے مرنے والا، چھت سے گر گیا مثلا، سینگ لگ کے مرنے والا یعنی ایک دوسرے سے ٹکرے ماری جانوروں نے، اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تینوں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے. یعنی ہاتھ دکھانا اور پھر لاٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ سب بدترین گناہ ہے. آج کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو خوش قسمت ہیں آپ جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی اسلام کی دولت عطا کی. اپنے بچوں کو بھی اس پر فخر دیجئے. تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مکمل کر دی لوگوں کے لیے، اور دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے. تو دین جو ہے وہ مکمل ہے. یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی، بعض چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹ رہنمائی ملتی ہے اور بعض سے انڈائریکٹلی ملتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے، اس پہ قیاس کیا جاتا ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے. تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو، تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتا جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس کی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے. حالانکہ لوگ عام طور پر ڈاگ کو بطور گالی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو خاص بات ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا؟ کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ یہ سوچنا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی یا میرا دماغ کام نہیں کرتا، بار بار یہ باتیں نہیں سوچا کریں. سیکھتے رہے سیکھتے رہے. سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے حفظ کر لیا وہ آپ نے سیکھا. اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے، وہ آپ کے جسم نے حفظ کر لیا، آپ کے دل و دماغ نے حفظ کر لیا اس کو، کیونکہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، یہود و نصارہ کا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے
وہ بھی حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. سبحان اللہ، مہر کی کتنی تاکید ہے. آزاد عورتوں کو مہر دے دو، غلام عورتوں کو مہر دے دو، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو تو مہر دے دو، کسی بھی عورت سے نکاح کرو گے تو مہر دینا لازم ہے، بشرطے کہ نکاح میں لانے والے ہو، یعنی قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے. یعنی یہ نہیں کہ ان کی خواتین کو صرف گرل فرینڈز بنا کر ان کو انجوائے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے جب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو جائے. نہیں، کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کو پروٹیکشن نہ دے، اس کو نان نفقہ نہ دے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے. تو ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی، حکم دیا، اس کو عبادت قرار دیا، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین ہے، چاہے کوئی مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لونڈی غلام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، یعنی اس کا باپ بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا اس مال کو اس سے. اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا. اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے، یعنی بیٹی یا بہن کو جو اس نے بیاہ کے دیا ہے تو اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے، سسرال کی عزت کرنی چاہیے. اور آج کیا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی لے لیتے ہیں اسی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے یہ رسمیں آ گئیں کہ سسرال کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا اور دشمنی سمجھ لیا گیا، چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو، دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں. حالانکہ داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے، بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے. تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی تکریم کرو. اس نے اپنا جگر گوشہ تمہیں دے دیا، اسے پیدا کیا تکلیف اٹھا کر، پالا تکلیف اٹھا کر، پڑھایا لکھایا، سنوارا، تربیت کی اور پھر تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کی قدر کرو اور وہ تمہارے لیے صالح اولاد پیدا کرے، نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے والے بن جاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت اتارنے والے، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی. مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے. خادم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ اس کی غلطی معاف کریں، فرمایا 70 دفعہ. تو اگر خادم کی 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے تو بیٹی یا بہو یا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کتنی دفعہ معاف کریں. یہ زندگی معاف کر کر کے ہی چل سکتی ہے، ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی پک کرنے لگے غلطیاں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے.